الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان حمامهم بطونهم وشرفهم دينار ودرهم وقبلتهم نساؤهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے. آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں دنیا کو مسافر خانہ قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرا کندھا پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کندھا پکڑ کر کوئی بات کہی جاتی ہے تو دینی ماں بہنوں یہ اہمیت کو سمجھانے کے لیے آج بھی دنیا میں یہ دستور ہے، لوگوں کی عادت ہے کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے تو کندھا پکڑ کر ہلا کر بات کہی جاتی ہے کہ سنو یہ بات اتنی اہم ہے کہ آپ کو کندھا پکڑ کر ہلا کر یہ بات کہی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. پتہ چلا کہ دنیا قیام کی جگہ نہیں ہے اور دنیا دوام کی جگہ نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے. آج وہ گیا تو کل وہ گیا. آج کسی کی خبر سنی ہے، آج کسی کا جنازہ دیکھا ہے، آج کسی کا اعلان سنا ہے. میری ماں بہنوں وہ دین دور نہیں ہے کہ ہمارا اعلان کوئی سنے گا، ہمارا جنازہ کوئی دیکھے گا، ہماری موت کی خبر کوئی سنے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے موت کا. عقل مندی اور سمجھداری یہی ہے کہ دنیا میں ہر ایک کی اپنی موت سامنے ہونی چاہیے. جس کی موت سامنے ہوتی ہے وہ کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزارتے. تیقظ اور بیداری اور ایک فکر کے ساتھ زندگی گزرتی ہے جب موت سامنے ہوتی ہے. ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اچانک چیخ ماری. بیوی گھبرا گئی کہ کوئی تکلیف ہو گئی کیا؟ اچانک فرمانے لگے کہ نہیں، بس
سوچتے سوچتے میرا ذہن قرآن کریم کی اس آیت کی طرف چلا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا تذکرہ کیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا تذکرہ کیا ہے۔ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے دینی ماں بہنوں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے چلنا ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا راستہ ہی وہی بنایا ہے کہ اس پر گزرے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ پل صراط کی کیفیت احادیث میں آتی ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ تلوار کی دھار کیسی ہوتی ہے دینی ماں بہنوں؟ تھوڑی سی انگلی اگر اس پر سے چلا دو انگلی کٹ کر نیچے گرے گی، اس سے بھی زیادہ باریک پل صراط دھاردار ہے، اور بال نظر نہیں آتا، بال سے زیادہ باریک ہے راستہ، اور ہے 1500 سال کا، ایک آدھ دن کا نہیں، ایک آدھ گھنٹے کا نہیں، 1500 سال کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ 500 سال چڑھان ہے، 500 سال برابر ہے، اور پھر 500 سال ڈھلان ہے۔ دینی ماں بہنوں، وہ پل صراط پر چلنا اگر ذہن و تصور میں سوار ہو گیا تو کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزرے گی ہماری۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری، بیوی سے کہنے لگے کہ میرے ذہن پر پل صراط آ گیا کہ میں پل صراط پر کیسے صحیح سالم گزر سکوں گا، تو میری چیخ نکل گئی۔ بس یہ مطلوب ہے کہ آخرت ہمارے سامنے ہو۔ دنیا کے اسباب الگ ہیں، آخرت کے اسباب الگ ہے۔ دنیا میں جیب میں پیسے ہوتے ہیں، بازار سے چیز خریدی جاتی ہے۔ دینی ماں بہنوں، آخرت کی منزلوں پر اعمال سے کام چلے گا۔ جسے یہاں کا سکہ مکے مدینے میں نہیں چلتا اور مکے مدینے کا سکہ یہاں ہندوستان میں نہیں چلتا، دینی ماں بہنوں اسی طرح دنیا کے کوئی سامانوں میں سے کوئی سامان نہ موت سکرات پر کام دیں گے، نہ موت پر، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پر، نہ ترازو پر۔ یہ ساری گاٹیاں جو سکرات سے شروع ہو کر جنت و جہنم کے فیصلے ترازو پر جا کر ختم ہوتی ہے، یہ ساری گھاٹیوں پر اعمال ہی کا سکہ چلے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں سمجھدار ہے وہ انسان، وہ ماں بہنیں سمجھدار ہے جو دنیا ہی میں ان گھاٹیوں کی اعمال کے راستے سے تیاری کر لے۔ صحابیات، صحابہ کرام کی عورتیں مستورات جو تھی صحابیات، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ اس امت کی پہلی سب کی عورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہلی سب کی عورتوں کے فضائل قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات بیان کر کے ان کی تعریف قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ پہلی اس امت کی پہلی سب کی عورتیں ہیں جو آخری قیامت تک آنے والی عورتوں یعنی آخری سب کی عورتوں تک کے لیے نمونہ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ حدید، جب سورہ حدید کی ایک آیت اتری من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یہ قرآن کریم کی جب آیت اتری جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، قرض حسنا، اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں بندوں سے،
اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اپنے نام پر قرضہ مانگتے ہیں، ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو سب کو قرضے دیتے ہیں، لیکن اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ جب قرآن کریم کی آیت اتری تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے حضرت ابو الدرداء، ان کا نام ہے سعدی بن عمر، لیکن کنیہ سے مشہور تھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی، فرمایا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے، حضور سے فرمایا حضور حضرت ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ان کی طرف ہاتھ لمبا کیا تو ان کا اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں، میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور کہا کہ آپ مہاجرین انصار پر اور جہاں چاہے آپ اس کو خرچ کر دیں۔ یوں کہتے ہیں وہ باغ میں تشریف لائے اور باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، یا امت دہدا۔ ان کی بیوی کا نام تھا ام دہدا اور ان کا نام تھا ابو دہدا۔ یا ام دہدا، میں نے یہ باغ اللہ کے نام پر خرچ کر دیا ہے، اللہ کے نام پر لگا دیا ہے۔ اور ہمارے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، 600 درخت کھجور کے۔ دینی ماں بہنوں، ایک کھجور کا درخت جہاں کھجور کی پیداوار ہے عرب میں، عراق میں جہاں کھجور کی کثرت سے پیداوار ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیو، کھجور کا ایک درخت کا ایک بیٹا مانتے ہیں وہ لوگ۔ وہ کھجور کا ایک درخت اتنا کما کر سالانہ دیتا ہے، اتنی کھجوریں اترتی ہے اور وہ کھجوروں کو بیچ کر اس سے اتنا کماتے ہیں جیسے سال میں ایک بیٹا کما کر دے۔ اور ظاہر بات ہے کہ 600 کھجور کے درخت تھے تو کتنی بڑی کمائی ہوتی ہوگی سالانہ، لیکن انہوں نے ایک دم سے 600 کھجور کے درختوں کا باغ حضور کے ہاتھ پر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا اور باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں دردہ باہر نکل آؤ، باہر نکل آؤ، یہ میں نے باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں صحابیات تھی، آج کے زمانے کی عورتیں نہیں تھی دینی ماں بہنوں، کہ مرد 4 مہینے لکھا کر آوے اور گھر میں آ کر تذکیرہ کرے۔ اللہ معاف کرے، گھروں میں کیا نظام بنتا ہے۔ ہم اپنے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے، دین پر چلنے کے اعتبار سے معاون اور مددگار بنے، نہ کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرے۔ اس زمانے کی قربانیوں کی طرح آج کے زمانے میں کی قربانیاں مطلوب نہیں ہیں کہ عورتوں کو بیوہ کرنا، بچوں کو یتیم کرنا، گھر بار کو بے یار و مددگار چھوڑ کے شہید ہو جانا، یہ قربانیاں ابھی کہاں ہیں؟ ابھی تو 4 مہینے کے لیے جانا ہے، چلے کے لیے جانا ہے۔ اتنی معمولی قربانی پر اگر ہماری ماں بہنیں معاون و مددگار بن گئی اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابیات پہلی سب کی عورتوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائیں گے۔ آج کل تو دینی ماں بہنوں کیا کہیں، کانوں تک ایسی خبریں آ رہی ہے، ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ آج تو دیندار لڑکے کو پسند نہیں کرتی اور بچیاں مولوی صاحب کو پسند نہیں کرتی، داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی کہ وہاں رشتہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں، خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اندر ایمان ہے کہ بھی نہیں۔ یہ ساری بددینی کی نحوست ہے اور یہ بددینی کی لعنتیں ہیں کہ دل ویران ہو جاوے،
ایمان جیسی رحمت سے دل بھر نہ رہے ہوں بلکہ خالی ہو رہے ہوں دل اور زندگیاں آزادانہ بن چکی ہو۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات ہے، ان کے شوہر نے کہا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی باغ میں ان کے اہل و عیال رہا کرتے تھے، اسی میں گھر تھا، اسی میں سکونت تھی، لیکن سارا سب کچھ جب انہوں نے آواز لگائی تو حضرت ام درداء صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے سننے کے قابل ہے۔ فرمایا تم نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے، تم نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ارے پورا باغ دے دیا ہم کہاں رہیں گے، ہمارا خرچہ کیسے پورا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ کہا شوہر کو اور زیادہ ہمت دلائی کہ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ دینی ماں بہنوں، اگر ہمارے جذبات بھی کچھ ایسے بن گئے تو ہمارے اثرات ہماری آنے والی نسلوں پر، اولادوں پر پڑتے ہیں۔ ماں کے اثرات نسلوں پر منتقل ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی خاندان پڑا، یہ جملہ فرماتے تھے۔ سمجھنے کا ہے یہ جملہ، مرد پڑا فرد پڑا، یعنی ایک مرد اگر دیندار بنا ہے تو سمجھو کہ ایک فرد دیندار بنا، بس ایک ہی آدمی دیندار بنا۔ عورت پڑی خاندان پڑا، یعنی عورت اگر دیندار بن گئی تو ایک خاندان میں دینداری سرایت کرے گی۔ ہمارے قریبی بزرگوں میں مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت کی دینداری 70 غنیوں پر بھاری ہے۔ ایک عورت کا تقویٰ، ایک عورت کی طہارت، ایک عورت کی عفت و پاک دامنی، اور ایک عورت کی شرم اور حیا، اور ایک عورت کی دینداری 70 غنیوں پر بھاری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں کے گودوں میں نسلیں جنم لیتی ہے، مردوں کے گودوں میں بچے جنم نہیں لیتے۔ اب جس گود میں بچے جنم لیتے ہیں اسی گود کے اثرات بچے قبول کرتے ہیں۔ اور مولانا فرماتے تھے ایک عورت کی بدماشی 1000 شیطانوں پر بھاری ہے۔ دنیا میں ایک بدماش عورت، ایک بے دین عورت اور ایک بے شرم بے حیا عورت، دنیا میں وہ بے دینی نہیں پھیلا سکتی، بے دینی پھیلائے گی جتنا 1000 شیطان مل کر دنیا میں شیطان پناہ نہیں کر سکتے۔ بنیادی چیزیں ہیں دینی ماں بہنوں، بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ عورتوں کا اجتماع کیا اور آپ نے مستورات سے چند باتیں فرمائی۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ یہ چند باتیں آپ نے مدینے کی عورتوں سے فرمائی۔ مدینے کی عورتوں سے آپ نے یہ بات نہیں فرمائی تھی خالی، پس پردہ قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ہر مستورات کے لیے آپ کی یہ تعلیمات تھی۔ پہلی بات آپ نے فرمائی مدینے کی عورتوں سے صلت خمسہا، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرو۔ کیا مدینے کی کوئی عورت بے نمازی تھی تو آپ کو کہنے کی ضرورت پڑی کہ نہ، مدینے میں تو کوئی عورت بے نمازی نہیں تھی، مدینے کے تو منافق بھی نمازی تھے۔ چاہے دلوں میں کفر تھا لیکن نماز چھوڑنے کی ہمت تو منافق کو بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جماعت سے رہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو بے نمازی پن تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ ایک زمانہ فطروں کا ایسا آنے والا ہے کہ جس میں نمازوں کو ضائع کیا جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، مسلمان بن کر نماز نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانی اور نماز یہ تو لازم ملزم چیزیں ہیں۔ جیسے روٹی سالن، یہ دونوں چیزیں مل کر کھانا بنتا ہے۔ دسترخوان پر روٹی آئی، سالن نہیں ہے تو روٹی نہیں کھائی جاتی۔ دسترخوان پر سالن آیا ہے، روٹی نہیں آئی تو سالن کھانے نہیں دیا جاتا۔
بلکہ روٹی کا انتظار کیا جاتا ہے، روٹی کے آنے پر سالن کا انتظار کیا جاتا ہے، دونوں مل کر کھانا بنتے ہیں۔ ایسے دینی ماں بہنوں، مسلمان اور نماز، اسلام اور نماز، نماز اور اسلام، یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، یہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے قیامت تک آنے والی عورتوں سے یہ بات فرمائی ہے، صلت خمسہا، پانچ وقت نمازوں کا اہتمام کرو، پڑھو نہیں، اہتمام، پڑھنا الگ ہے، اہتمام الگ ہے، کہ اور یہ مسجدوں سے جو اذانیں ہوتی ہے، یہ اذانیں خالی مردوں کے لیے نہیں ہوتی، گھر کی مستورات کے لیے بھی ہوتی ہے، بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، تاجر بازاروں میں تاجروں کے لیے بھی ہوتی ہے، مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جو جہاں ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مسجد کی اذان سب کے لیے ہے، کہ جہاں مسجد سے اذان کی آواز سنائی گی، اپنے کام کاج کو وہیں چھوڑو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، سامت شہرانہ، ماہ مبارک کے روزے رکھ لو۔ اللہ کا شکر ہے، ماہ مبارک کے روزوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، بلکہ نفل روزے عورتوں میں رکھنے کا ایک مزاج ہے، کہ نفل روزے عورتیں رکھا کرتی ہے، شعبان کے روزے، محرم کے روزے، عشر ذی الحجہ کے روزے، مختلف قسم کے جو روزے فضائل کے آتے ہیں، اور مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ رکھا کرتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، روزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سردی کا زمانہ آ رہا ہے، یہ سردی کے زمانے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے دنوں میں روزہ کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم ایمان والے کے لیے سیزن ہے، سیزن ہے، ربی کہتے ہیں سیزن کو، ایک بہار ہے، سیزن ہے، جیسے دنیا والوں کی یہاں سیزن آیا کرتی ہے، ایسے نیکیوں کی بھی سیزن آیا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا موسم شیتا، سردی کا موسم، یہ دو باتوں کے اعتبار سے سیزن ہے ایمان والوں کے لیے، دن میں روزہ رکھ کر اور رات میں تہجد اور رات کا قیام کر کے، یہ رات کا قیام اور دن کا روزہ، یہ دو اعتبار سے یہ سردی کا موسم سیزن ہے۔ راتیں لگتی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد میں اٹھا کرے، تہجد میں اٹھا کرے۔ آپ نے تہجد کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کے لیے، تہجد پڑھنے والوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ انسان تو انسان کوئی فرشتہ نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا، کسی نبی کو پتا نہیں ہے کہ تہجد گزاروں کے لیے اللہ نے جنت میں کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے، کوئی فرشتہ نہیں جانتا، انسان تو دور کی بات ہے، وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا تہجد گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی کیسی کیسی نعمتیں بنائی ہے۔ نیت کرو دینی ماں بہنوں، تہجد کا اہتمام کرنا ہے لمبی راتوں میں، اور دن میں نفل روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، وقت صنعت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں عزت کی حفاظت بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی ہدیہ ہے وہ عورت جو اپنی عزت کی حفاظت کر لے پردے کے راستے سے، ہماری عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھاوے، کوئی آنکھ نہ آوے، کوئی داغ نہ لگے، اور ہماری عزت پر کوئی غلط نظر نہ ڈالے۔ یہ دینی ماں بہنوں آپ کا سرمایہ ہے، آپ کا سرمایہ ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، کہ دنیا ایک جاگیر ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین جاگیر نیک عورت ہے، مرأة صالحہ، نیک عورت، کہ جس نے اپنی عزت کی حفاظت پردے میں رہ کر کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے کیسا پردے کا اہتمام کیا، کیسا پردے کا۔ ایک مرتبہ عید کا چاند نکلا، اب عید کا چاند تک دیکھنے کے لیے سب کو تڑپ ہوتی ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے۔ عید کا چاند نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے کہا اپنی اہلیہ سے کہ تم نے چاند دیکھا؟ کہا میں نے چاند نہیں دیکھا۔ کہ چاند دیکھ لو،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت مدینے کے سارے مردوں کی نظر چاند پر ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے چاند کو، میں بھی چاند کو دیکھوں گی تو میری نظر اور مدینے کے پرایوں کی نظر چاند پر جمع ہو جائے گی۔ میں اس کو شرم اور حیا کے خلاف سمجھتی ہوں اور عفت و پاک دامنی کے خلاف سمجھتی ہوں۔ کیا تقویٰ تھا، کیا پرہیزگاری تھی اور کیا پردے کا اہتمام اور کیا نظروں کی حفاظت تھی زندگی میں۔ تب جا کے میری ماں بہنوں ان کی گودوں میں حسنین پیدا ہوئے، ان کی گودوں میں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے جنم لیا۔ کیوں کہ ماں کی زندگی کچھ ایسی تھی۔ اگر ہم اپنی گودوں کو شرم حیا سے بھر لیں، عفت و پاک دامنی سے بھر لیں، غلط ادھر ادھر نظریں ڈالنے سے اور پرایوں کی نظریں، گندی نظریں ہمارے اوپر پڑنے سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کر لیں، عزت کی، اللہ تعالیٰ ہماری گودوں میں وہ صفات کے حامل انسانوں کو، بچوں کو پیدا کریں گے کہ جو ماں باپ کے لیے سفیر آخرت بنیں گے اور جب تک دنیا میں رہیں گے ماں باپ کے لیے عزت کا ذریعہ بنیں گے۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی اطاعت بارہا، اپنی عزت کی اپنے شوہر کی اطاعت کر لیا کرو۔ بیوی ماں بہنوں گھروں میں رہتے ہوئے اطاعت ہوگی اپنے شوہروں کی، گھروں میں گھر محبت کا ایک گہوارہ بنے گا، اور اگر گھروں میں اطاعت نہ رہی اپنے شوہروں کی تو پھر نفرتوں کا گہوارہ بنے گا، دشمنیاں ہوگی، میاں بیوی آپس میں جھگڑیں گے، جب دیکھو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، نفرتوں کا شکار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت گھروں میں نہیں ہو رہی۔ اس لیے میری ماں بہنوں ضرورت ہے اس بات کی گھروں میں رہتے ہوئے شوہروں کی اطاعت ہو۔ حدیث پاک میں ہے کوئی شوہر اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ناراض ہے تو اس کا کوئی عمل آسمانوں پر نہیں جاتا، اس عورت کا کوئی عمل، ہم کتنی تسبیح گوا لیں اور کتنی پارے تلاوت کے کر لیں، لیکن میری ماں بہنوں آسمانوں پر کوئی عمل نہیں جاتا، کیوں کہ شوہر ناراض ہے۔ اس لیے شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا اللہ کو چھوڑ کر تو شوہر کو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اپنا سر نہیں جھکایا جاتا۔ یہ سر تو اللہ ہی کے سامنے سجدے میں جھکے گا، نمازوں میں جھکے گا۔ اگر نمازوں میں نہ جھکا تو پھر دنیا کے ایرو پھیروں کے سامنے سر جھکیں گے۔ اللہ کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ شیطان نے ایک مرتبہ سر نہیں جھکایا، ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ہو گیا اور جنت سے نکال کر جہنم کا مستحق بنا دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نمازوں کے غفلتوں کی وجہ سے روزانہ 40 سجدوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آپ بات میں بیٹھ کر گننا، 40 سجدے خالی فرائض کے ہیں اور وتر کو ساتھ میں ملا دینا، سنت نوافل نہیں ہے، فرائض کے اور وتر واجب کے 40 سجدے ہوتے ہیں، 40 سجدے۔ ان 40 سجدوں کا کوئی نمازوں کی غفلت ہے تو 40 سجدوں کے انکار ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی دینی ماں بہنوں اپنی زندگیوں میں دین لاتے ہوئے اپنی اولادوں کی، بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے گھروں میں دین لانے کے لیے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اپنی ذات سے بھی ان کے ساتھ نکلنا محرموں کے ساتھ، اور گھروں میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، مدرسے کے مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مدرسے کے مولوی صاحب تو 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں، ماں کے پاس تو بچہ 21 گھنٹے رہتا ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے، ابا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولادوں کی تربیت کرے۔ یہ غیروں کے جتنے تہوار دینی ماں بہنوں آتے ہیں نا، ان تہواروں میں اپنے بچوں کی حفاظت کر لیا کرو، اپنے بچوں کی ان کے تہواروں میں شریک ہونے سے یہ تو پارٹنرشپ ہے۔ ہمارے لیے ہمارے پاس اسلام ہے، ان کے پاس کفر ہے، وہ ہمارے تہواروں میں نہیں آتے۔ کوئی عید منانے آتا ہے کیا؟ کوئی بقرعید میں آتا ہے، کوئی جو ہے رمضان عید میں آتا ہے؟ نہیں آتے۔ ہم ان کے تہواروں میں ہمارے بچے کیوں شریک ہو؟ اب جیسے یہ دیوالی آ رہی ہے تو محلوں میں پٹاخے پھوڑنے لگے اور آوازیں آنے لگی، سب یہ تو پورا مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہاں کہاں سے یہ آواز پتا چلا کہ غیروں سے زیادہ یہ پٹاخوں کی دکانوں پر غیروں سے زیادہ مسلمان خریدی کرتے ہیں۔ علمان والا چیز، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
میری ماں بہنوں اپنے بچوں کو کچھ کہنے کو بھی تیار نہیں. کیوں ایسے غلط چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے دیں ان کو؟ بالکل نہیں میری ماں بہنوں. ان کے تہواروں سے اپنے بچوں کو دور رکھا جاوے، ورنہ ان کے کفر کے اثرات ہماری اپنے بچوں کی طبیعتوں پر اور ان کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے. پھر کفریہ چیزیں، کفریہ یعنی گندے کام یہ ہماری اولادوں سے سرزد ہوں گے. اس لیے ان کے تہواروں میں خاص کر کے ابھی جو دیوالی اور یہ جو بھی تہوار ان دنوں میں آ رہے ہیں، ان تہواروں سے پتنگ کا تہوار ہے، دیوالی کا تہوار ہے، ہولی دھولٹی کا تہوار آتا ہے. جو یہ تہوار جو ان کے ہیں، ان تہواروں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے جوان بچوں کو بچایا جائے. چھوٹے بچے تو مان لیں گے، لیکن جوان بیٹے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری جوانی اللہ نے کس لیے دی ہے، اس کے لیے نہیں دی ہے. اگر یہ ماحول ہمارے اپنے محلوں میں رہا تو انشاءاللہ ہمارے محلے نورانی نظر آئیں گے اور محلوں میں دینداری نظر آئے گی. اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی محلوں میں. ورنہ دینی ماں بہنوں اگر یہ تہوار منائے گئے تو ہمارے محلوں میں اللہ کی طرف سے لعنتیں برسے گی، مصیبتیں آئیں گی، نحوستیں اترے گی. پھر محلوں میں فساد، جھگڑے اور نفرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا شکلیں بنتی ہے نفرتوں کی. اس لیے ان تہواروں میں اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو بچایا جائے. دیوالی سے پہلے والی رات، جیسے 12 تاریخ کو دیوالی ہے یعنی اتوار کے دن دیوالی ہے، تو اس سے پہلے والی رات سنیچر کی شام میں جو رات آئے گی، ان کی یہاں کا ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کالی چودس کے نام سے وہ رات کو یاد کرتے ہیں اور وہ بہت منحوس رات سمجھتے ہیں. دینی ماں بہنوں ہم مسلمانوں کی یہاں کوئی یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تو کفر کا عقیدہ ہے. ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے اس رات میں یہ عمل کرنا، وہ عمل کرنا، سورہ بقرہ پڑھنا، پتہ نہیں کہاں سے عورتیں سن کے پتہ نہیں اعمال لے آتی ہے، وظیفے لے آتی ہے. سورہ بقرہ تو روزانہ پڑھنی ہے. کالی چودس میں پڑھنے کو کسی نے کہا؟ کالی چودس کے نام سے اسلام میں کوئی رات ہے ہی نہیں. اس لیے اس رات کو منحوس سمجھنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے. اس لیے اس رات میں کوئی مخصوص عمل کرنا یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے. عمل اپنی جگہ پر، عمل تو روزانہ کرنا چاہیے. ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھو، ہر رات میں سورہ دخان پڑھو، ہر رات میں سورہ جو ہے الف لام سجدہ پڑھو، سورہ تبارک الذی پڑھو، سورہ یاسین پڑھو. یہ ہے بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صورتیں عطا فرمائی ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ساری بیماریوں سے شفا ہے. کوئی ایسی مولد بیماری لگی ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہونے والے اور اس بیماری میں ان کی موت ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ میرے ذہن سے نکل گئی، 28ویں پارے کی صورت ہے، پوری صورت ہے، میرے ذہن سے نکل گئے، سورہ نام نکل گیا ذہن سے. وہ مہلک بیماریوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جی سورہ تغابن، جی سورہ تغابن 28ویں پاری میں یہ صورت ہے اور 2 رکوع کی ہے، 2-3 صفحے میں، میرے خیال سے زیادہ لمبی چوڑی صورت بھی نہیں ہے. مہلک بیماریوں کے لیے جس میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ صاحب اس میں تو موت ہو جائے گی یا یہ بچنے والے نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے یا تو وہ خود بیمار پڑے یا بیمار کے رشتے دار پیٹ میں جو ہے ان کے لیے پڑھے. سورہ تغابن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مہلک بیماریوں سے حفاظت. باقی اس طرح کی راتوں میں کوئی مستقل مخصوص عمل کرنا یا اس رات کو منحوس سمجھنا دینی ماں بہنوں ہمارے عقیدے سے خالی ہے. اس لیے اپنے دین کو صاف شفاف علماء سے پوچھ کر عمل کرنا. اخیری بات یہ ہے دینی ماں بہنوں کہ آئندہ اسی تاریخوں میں، آئندہ مہینے کی اسی تاریخوں میں، آج 9 تاریخ ہے، آئندہ دسمبر کی 9 تاریخ میں ہمارا ضلع کا بڑا اجتماع ہونے والا ہے بجادر میں. اس اجتماع سے 4 مہینے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی. اپنے مردوں کی حفیظ تذکیریں کر کے ان کو تیار کر کے کہ اجتماع سے جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہے. جیسے ماشاءاللہ پالنپور کے اجتماع میں 2014 میں جو اجتماع ہوا اور ماشاءاللہ پالنپور کی عورتیں اور مستورات نے بہت بڑی قربانی دی، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا اور 4 مہینے کی قربانی اپنے مردوں سے دلوائی. اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کے نتیجے میں کتنی برکتوں کا ظہور فرمایا. دینی ماں بہنوں اجتماع جہاں کہیں بھی ہو ہمارا اجتماع ہے. اس اجتماع سے اپنے گھر سے
اپنے مردوں کی اور اپنے بیٹوں کی ترتیب بنا کر ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا دینی ماں بہنوں، یہ گھروں میں خیر، گھروں میں برکتیں، گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اتروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ 4 مہینے مرد اللہ کے راستے میں جائیں گے. 4 مہینے کی بزرگ دینی ماں بہنوں، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں فاقہ آ جائے گا، گھر میں کھانا ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، لیکن دینی ماں بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو بھوکا نہیں مارا، ان کی اولادوں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے مردوں کو ترغیب دیں گے. ان کو آج کل دینی ماں بہنوں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ عورتوں کی بات مانی جاتی ہے، گھروں میں ماحول ہے، عورتیں جو بات کہتی ہے وہ سنی جاتی ہے. اس لیے تم یہ طے کر کے جاؤ اپنے مردوں کو 4 مہینے بیچنا ہے، لیکن وہ جائیں گے اجتماع سے. اس سے پہلے 3 دن 10 دن اللہ کے راستے میں تم اپنے محرموں کے ساتھ لگاؤ. ہر تیسرے مہینے ایسی اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ کہ ہر تیسرے مہینے 3 دن لگنے چاہیے پابندی سے. پورے 1 سال میں 10 دن ایک مرتبہ لگنے چاہیے. یہ ترتیب پر اگر آ گئی تو اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے لیے ان صحابیات کے ساتھ جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا تھا اور بیوہ حالت میں پوری زندگیاں گزاری تھی اور اپنے شوہروں کو شہید کروایا تھا، ان صحابیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائیں گے. ان خنسا شاعرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائیں گے جو خنسا شاعرہ نے اپنے 4 جوان شیر جیسے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کروایا تھا. اسے بھی نیت کر کے جاؤ جو باتیں کہی گئی سننے میں آئی اس پر عمل کریں گے. کوئی میں نے نئی باتیں نہیں کہی، ہر مرتبہ مذاکرے میں یہی باتیں آتی رہتی ہے دینی ماں بہنوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئے مولوی صاحب آئیں گے تو نئی بات سنائیں گے. قرآن اتر گیا ہے، حدیث پوری ہو گئی ہے، کہاں سے نئی باتیں آوے؟ باتیں تو ہے ہی پرانی، لیکن بس یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کی کمی ہے. اگر ہم عمل کی نیت سے ان باتوں کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بنا کر دنیا خوشگوار بنائیں گے اور موت سے سکرات سے اللہ کی طرف سے انعامات شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك ثواب الشاكرين ونزول المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين واخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ جو زندگی باقی رہ گئی تیرے اوامر پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو زندگی غفلتوں میں گزر گئی اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما. ہم اقرار مجرم ہیں، تیرے دربار میں بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ ہم فقیر و محتاج ہیں، ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں. اس دھرتی پر ہم سے بڑا پاپی اور مجرم کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں نے تیرے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہماری چوریوں کو ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما دے اور ہماری چوریوں کو ہدایت سے بھرپور فرما دے. اے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما دے. ہمارے ہونے والے اجتماع کو بھی قبول فرما دے. اے اللہ عالمی سطح پر پڑوس میں جو اجتماع ہو رہا ہے اپنے دربار میں قبول فرما. عالمگیر ہدایت کا فیصلہ مقدر فرما. ہمارے بزرگوں کے سفر کو قبول فرما. آئندہ تاریخوں میں جہاں جہاں اجتماع ہونے والے ہمارے بزرگوں کے سفر کو آسان فرما، قبول فرما، صفاتی قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ جہاں مسلمان پریشان ہے ان مسلمانوں کی مدد فرما. تیرے گھر کی آزادی عطا فرما. تیرے گھر کی حفاظت کے لیے جو اپنی جانیں دے رہے ہیں ان جوانوں کو، ان بوڑھوں کو، ان مستورات کو، ان بچوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ان کی برکت، ان کی قربانی کی برکت سے جیسے تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے گھر کی آزادی فرمائی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں تو نے اپنے گھر کی آزادی فرمائی تھی. اے اللہ اس نہت مسلمانوں کے ہاتھوں تو اپنے گھر کی آزادی عطا فرما. اور اے اللہ ان کے مقدر میں جو ظالم ہے ان کی مقدر میں اگر ہدایت ہے ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ اگر تیرے علم میں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ایک ایک کر کے جیسے تو نے قوم عاد اور ثمود کو ختم کیا تھا اور ان کو ہلاک کیا تھا ایسے آج کے فرائض کو اور آج کے قوم ثمود اور عاد کو اللہ تو ایسے ہی ختم فرما. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے
حق میں جتنی بھی خیر مانگی ہے اس میں ہمارا بھرپور حصہ نصیب فرما، جن شر سے آپ نے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام